السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناپاکی کی حالت میں کلمہ، درود شریف، ذکر اور تسبیح وغیرہ پڑھنا کیسا ہے؟ بہت ہی بہترین اور اہم سوال ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورے مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی۔ ناپاکی کی حالت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کرنا ممنوع ہے، جیسے کہ ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھنا ہے، مسجد میں داخل ہونا منع ہے، قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے، اور ایسے ہی ناپاکی میں بغیر چھوئے بھی قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کچھ وہ چیزیں ہیں جن کو نہیں کرنا چاہیے، اب وہ چاہے عورت ہوں یا مرد ہوں۔ مثال کے طور پر عورت اگر حیض کی حالت میں ہے تو ان کاموں کو نہیں کرے گی، یا مرد کو احتلام ہو گیا حالت جنابت میں ہے تو وہ ان کاموں میں نہیں کرے گا۔ یعنی ناپاکی کی حالت میں نہ تو نماز پڑھ سکتے، نہ تو قرآن پڑھ سکتے، نہ مسجد میں داخل ہو سکتے، اور اسی طریقے سے جو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ان چیزوں کو نہیں کر سکتے۔ رہی یہ بات کہ آپ نے سوال کیا کہ ناپاکی کی حالت میں کلمہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، ذکر اور تسبیح پڑھنا یہ کیسا ہے، تو آپ یاد رکھیے کہ ناپاکی کی حالت میں ان چیزوں کو پڑھنا یہ جائز ہے، بلکہ قرآن پاک کی کچھ صورتیں بھی بطور کلمہ اور تسبیح پڑھنا یہ جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن صورتوں میں دعا موجود ہو، یعنی کہ جو دعا کے معنی پر مشتمل ہو، ان صورتوں کو پڑھنا۔ اسی طریقے سے اور بھی چیزیں جو ذکر و اذکار ہیں، اللہ کا نام ہے، حضور کا نام ہے، اور اسی طریقے سے درود پاک ہے، یہ ساری چیزیں ناپاکی کی حالت میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بطور دعا اور تسبیح آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ سکتے ہیں، اور ایسے ہی وہ قرآنی آیتیں جو دعاؤں پر مشتمل ہیں ان کا پڑھنا بھی جائز ہے۔ تو اگر آپ ناپاکی کی حالت میں اور چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم روزانہ عبادتیں کیا کرتے تھے ہم اسی طریقے سے عبادت کرنے کا ثواب پائیں، تو خاص طور پر ہماری بہنیں جن کے لیے یہ عذر ہوتا ہے مہینے میں 3 دن سے لے کر کے زیادہ 10 دن، تو وہ ان دنوں میں بھی ذکر و اذکار کیا کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں، کلمہ پڑھا کریں، ذکر کرا کریں، استغفار کیا کریں، یہ ساری چیزیں عورتیں کیا کریں۔ اور مرد حضرات جو ہیں ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ اگر وہ ناپاک ہو گئے ہیں تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے اتنا جلدی وہ غسل کر لیں، اس لیے کہ اگر وہ دیر کریں گے اور ایک نماز بھی ایسی حالت میں قضا ہوتی ہے تو ان کو بہت ہی زیادہ گناہ ملے گا۔ اس لیے کسی نماز کے قضا ہونے سے پہلے مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے غسل کو مکمل کر لیں، ناپاکی کی حالت سے باہر آ جائیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ کلپ آپ کو پسند آئی ہو۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں اور وہ بھی دین کے مسائل پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔